الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس يكون الرسول عليكم شهيدا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وقال الله تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ کے سامنے قرآن پاک سے چند آیات کی تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور آخر میں ان آیات مبارکہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی اس گفتگو کا موضوع ہے کارکنان کے باہمی تعلقات، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم صرف کارکنان تک محدود ہو رہے ہیں تو حقیقت میں یہ مومنین کے باہمی تعلقات ہیں، اہل ایمان کے باہمی تعلقات ہیں. اپنے دائرے کے اندر پھر کارکنان کے باہمی تعلقات کے حوالے سے تشبیہ دی ہے. لیکن یہ تحریک کس مقصد کے لیے قائم ہوئی، کس نصب العین کو لے کر اٹھی ہے اور کس کام کو لے کر اٹھی ہے، سب سے پہلے تو اس بات کا جاننا بہت ضروری ہے. اور اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. سب سے پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا. جعل کے معنی ہوتے ہیں بنانا، اور رب کائنات نے آپ کو بنایا امت وسط بنا کر، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ شہادت دے سکو انسانیت کے سامنے، علی الناس. اس کے بعد فرمایا رب کائنات نے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. پھر وہی گواہی کی بات آ رہی ہے، وہی شہداء کی بات آ رہی ہے، شہداء بالقسط. اور پھر فرمایا کہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، جس نے یہ شہادت کا کام نہ کیا اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر، تو رب کائنات کی بارگاہ کے اندر اس نے بڑا ظلم کیا کہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ. ظلم کیا اس بندے نے بڑا کہ جس نے شہادت دینے کے اس کام کو روک دیا، ترک کر دیا اور ختم کر دیا. عنده من اللہ، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑا ظالم ہے. یعنی کہ شہادت دینا رب کائنات کی، اس کو ہم شہادت حق بھی کہتے ہیں تحریک کی صلاحات کے اندر. لیکن یہ شہادت حق کا جو لفظ یا جو الفاظ مرکب کی صورت میں ہمارے سامنے استعمال ہوتے ہیں، اگر اس کی حقیقت کو جانا جائے تو یہ شہادت ہے کس چیز کی، جس کو ہم بار بار کہتے ہیں کہ حق. اور صوفیہ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ان الحق میں خود ہی حق ہو. تو حق ہے کیا؟ قرآن پاک میں رب کائنات نے خود اس حق کی وضاحت کی ہے کہ حق ہے کیا. رب کائنات فرماتا ہے کہ ذالک بان اللہ هو الحق المبین، بے شک جو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، بان اللہ، بے شک اللہ، هو الحق المبین، وہی حق ہے، وہی حق مبین ہے، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے. یعنی کہ یہ تحریک اگر اٹھی ہے تو اس مقصد کے لیے اٹھی ہے کہ دنیا کو یہ بتا دے کہ حق کی گواہی دینی ہے، اللہ کی گواہی دینی ہے، اللہ کے سوا کسی کی گواہی نہیں دینی. اور وہ اللہ، وہ رب کائنات کی جس نے ہم سب کو تخلیق کیا ہے، اس رب کائنات نے ہم سب کو یوں ہی تخلیق نہیں کر دیا، ایک مقصد دے کے اس کائنات کے اندر ہمیں بھیجا ہے، ایک انسانیت کے حوالے سے مقصد. اس پوری کائنات کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر جو بھی انسان آج تک اس دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے، تو رب کائنات نے اس کو ایک مقصد دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے. اور رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ جو انسانوں کی اور جنوں کی تخلیق ہے، یہ سوائے اللہ رب العالمین کی عبادت کے کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کی بندگی. لیکن اس دنیا کے اندر رب کائنات نے جب انسان کو بھیجا، اور رب کائنات نے جب انسان کو بھیجا تو ساتھ میں شیطان کو بھی بھیج دیا. اور وہ شیطان اس دنیا کے اندر آ کر اس انسان کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے.
اس کے قدموں کو لڑکڑاہٹ اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے، اور دنیا کی مختلف چیزیں اس کے سامنے لے کر آ جاتا ہے، مختلف آزمائشیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ انسان حق کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے اور گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا رب کائنات نے اس کائنات کے اندر انسانوں کی ایک ایسی اجتماعیت بھی تخلیق کر دی انبیاء علیہ السلام کی صورت کے اندر، اور ان کو یہ حکم دیا، ان کو یہ مشن دیا، ان کو یہ مقصد دیا کہ تمہیں دنیا کے اندر جا کر اس بھٹکی ہوئی انسانیت کو رب کائنات کی طرف لے کر آنا ہے، یعنی کہ شہادت حق آپ لوگوں نے دینی ہے۔ لیکن یہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا، تو رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر وضاحت فرمائی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ رب کائنات کہتا ہے کہ جتنی بھی امت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ کو ملی، ان تمام تر امتوں کے اندر بہترین امت تم ہو۔ اور کیوں تم امت ہو بہترین؟ اخرجت للناس، اس سے پہلے انبیاء کو بھیجا جاتا تھا انسانوں کے پاس ہدایت کی روشنی لے کر، ہدایت کی تعلیم لے کر، پیغام لے کر، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ کام دے دیا گیا ہے، یہ مشن دے دیا گیا ہے، یہ مقصد دے دیا گیا ہے کہ زندگی تمہاری اگر کسی کام کے لیے گزرنی ہے، کسی مقصد کے لیے گزرنی ہے، تو پھر تمہارا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک لے جاؤ۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو خدا نے معروف قرار دے دیا، بھلائی قرار دے دیا، اس بھلائی کی حکم دو گے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، روکو گے تم لوگوں کو ان تمام تر باتوں سے جن کو رب کائنات نے منکر قرار دے دیا اور جن چیزوں سے رب کائنات نے روک دیا۔ تو یہ مشن لے کر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئی ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ اور پھر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ جس کے اندر آقا نامدار فرماتے ہیں کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس کے سامنے آگ کا ایک الاؤ جلایا گیا، اور لوگ ہیں کہ جو دیوانوں کی مانند، پروانوں کی مانند اس آگ کے اندر کودے پڑ رہے ہیں، اور میری مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو ان کو کمر سے پکڑ پکڑ کر اس جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے۔ اور جو میرے محمد مصطفیٰ کا کام ہے وہی کام امت محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ انسانیت جہنم کی آگ کے گڑھے پر کھڑی ہوئی ہے اور جہنم کی آگ کے گڑھے میں کودے جا رہی ہے، تو ایسے نفوس کو تیار کرنا اس تحریک کا مقصد تھا، اس تحریک کا کام تھا کہ جو لوگوں کو جہنم کی آگ میں جو کودے پڑ رہے ہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر ان کو اس جہنم کی آگ سے بچانا، اور اس مقصد کے لیے تحریک قائم کی گئی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا مقصد ہے، اتنا اعلیٰ مقصد ہے کہ اس مقصد کے سوا اگر انسان دنیا سے گزرتا ہے تو رب کائنات کی بارگاہ کے اندر وہ مجرم قرار پاتا ہے۔ رب کائنات نے اس کو ظالم کا نام دے دیا ہے کہ جو اس کام کو نہیں کرتا، جو اس کام سے مفر اختیار کرتا ہے، جو اس کام سے فرار اختیار کرتا ہے، جو اس کام سے اجتناب اختیار کرتا ہے، تو رب کائنات کہتا ہے کہ یہ ظالم ہے، اور ظالموں کا علاج رب کائنات کے پاس جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر یہ بات بھی ہم لوگوں نے سنی، اور یہ بات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی صورت میں، تعلیمات کی صورت میں ہمارے سامنے آئی کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ جا کر بنی اسرائیل کی فلاں بستی کے اوپر عذاب نازل کر کے آ جاؤ۔ فرشتوں نے کہا یا رب ذوالجلال، وہاں تو ایک آپ بھی تو ایک زاہد بندہ بھی رہتا ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا زہد کرنے والا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے۔ تو رب کائنات نے کیا فرمایا کہ سب سے پہلے اس شخص کے اوپر جا کے عذاب نازل کرنا جس نے اس مقصد کو چھوڑ دیا، بھٹکی ہوئی انسانیت کو رب کائنات کی طرف لے چلنا، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، یہ کام، یہ تحریک لے کر چلی ہے، خدا کا کام لے کر یہ تحریک چلی ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو لے کر یہ تحریک آگے چلی ہے۔ یہ جو آپ سمجھتے ہو نا کہ پہاڑ ہیں، یہ صدیوں سے لے کر قائم ہے، دیکھو ان پہاڑوں کو کوئی چیز توڑ نہیں سکتی، ہلا نہیں سکتی، ٹکڑے نہیں کر سکتی، ہاں لیکن یہ پہاڑ اگر زندگی میں کبھی بھی، تاریخ میں کبھی بھی پھٹا ہے تو اپنے اندر کے لاوے کی وجہ سے پھٹتا ہے، اندر کا لاوا اس کو پھاڑتا ہے، اندر کے لاوے کے سوا کوئی چیز نہیں پھاڑ سکتی اس کو۔ اسی طرح اسلامی تحریکوں کے اندر، اسلامی تحریکوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ رب کائنات کی گواہی ہے کہ تم جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر استطاعت کے مطابق تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے تم اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہو تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نصرت اور مدد رب کائنات کی طرف سے آ جاتی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ربی، یہ فضا پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ فضا کیا تھی؟ وہ فضا ایسے لوگوں کی فضا تھی کہ جو لوگ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں رکھتے تھے، ایک دوسرے کے لیے مٹنے کے لیے آپس میں تیار ہوا کرتے تھے، اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جانیں اور زندگیاں وقف کر دی تھی۔ تو وہ مقصد اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو اندر کے لاوے کو پکنے نہیں دینا، ہم لوگوں نے اندر کے لاوے کا استحصال کرنا ہے، ختم کرنا ہے، اس کو پیدا ہونے نہیں دینا۔ اور یہ اندر کا لاوا یہ اگر پیدا ہو جائے تو پھر یہ تحریکیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اندر کے اختلافات، اندر کی رنجشیں، جہاں محبتیں ہوں گی، جہاں قدورتیں نہیں ہوں گی،
جہاں ایک دوسرے کے لیے چاہتے ہوں گی، جہاں دوسرے کے لیے احترام ہوگا، وہی تحریک قائم ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ جو آپس کا ربط ہے، آپس کا احساس ہے، آپس کا درد ہے، اس درد کو رکھنے والی جو تحریکیں ہوتی ہیں وہی کامیاب ہوتی ہیں۔ اقبال نے کہا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، ربط ملت، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ جب موج کا حصہ بنے ہیں، جب ہم اس کا حصہ بن کر آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہمیں آپس کے اندر ایسی بنیان و مرصوص کا لفظ رب کائنات نے استعمال کیا۔ سورہ صف کے اندر رب کائنات نے فرمایا کہ یہ لوگ جب آپس میں اکٹھے ہو کر اس تحریک کی راہوں کے اندر نکلتے ہیں تو ایک ایسی مضبوط دیوار بن جاتے ہیں کہ جس کے پر سیسا پگھلا کر ڈال دو تو اس کے اندر کوئی مسام باقی نہیں رہتا، کوئی سراغ باقی نہیں رہتا، نہ ادھر سے کوئی چیز داخل ان کے درمیان ہو سکتی ہے، نہ ادھر سے کوئی چیز ان کے درمیان داخل ہو سکتی ہے، نہ لالچ، نہ خوف، نہ کوئی اور چیز آ کر ان کو ان کے مقصد سے جھٹلا سکتی ہے، ان کو دور کر سکتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے اندر آپس کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، محبتیں ہونی چاہیے، عقیدتیں ہونی چاہیے۔ اقبال کہتا ہے قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ جذبے باہم چاہیے، آپس میں ملنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا، آپس میں ایک شیر و شکر بن جانا اور ایک مقصد کے لیے ایک جسم بن کر اس راہ کے اندر جد و جہد کرنا، یہ رب کائنات کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو۔ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا۔ یہ بھی رب کائنات کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ رب العالمین کی نعمت کو یاد کرو۔ ان کنتم اعداء، تم عدو تھے ایک دوسرے کے، دشمن تھے آپس میں، ایک دوسرے کے تم مخالف تھے، دشمنی تھی تمہارے اندر۔ آپ ذرا اس دور کو دیکھ لیں کہ وہ دور کیسا تھا۔ یہ جو اجتماعیت یہاں بیٹھی ہوئی ہے، یہ اجتماعیت کا یوں ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی پاکستان کے اندر یہاں جھگڑے ہوئے، کبھی سندھی پنجابی جھگڑا ہوا، کبھی مہاجر سندھی جھگڑا ہوا، کبھی پٹھان پنجابی جھگڑے ہوئے، اس قدر نفرتوں کے بیج بوئے گئے، لیکن ان تمام تر بیجوں کے باوجود یہ جو عدو تھے آپس کے اندر، یہ جو نفرتیں تھی آپس کے اندر، یہ سارے کے سارے لوگ اگر کسی گلدستے کے اندر سجے ہوئے نظر آئے تو اس گلدستے کا نام اسلامی جمعیت طلبہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا گیا اور یاد رکھا جائے گا کہ سب کو جوڑنے والی، سب کو ملانے والی، سب کو اکٹھا کرنے والی اور امت کی ایک شبیہ پیش کرنے والی، ایک صورت پیش کرنے والی اور تصویر پیش کرنے والی اگر کوئی تحریک ہے تو وہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے اس کا نام، اور جو آج بھی الحمدللہ اپنی پوری رہنمائیوں کے ساتھ اور پوری توانائیوں کے ساتھ اپنے مقصد کے حصول کی طرف گامزن ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، اور جب تک رب کائنات کے اس فرمان پر اسلامی جمعیت طلبہ چلتی رہے گی دنیا کی کوئی قوت اس کو ہلا نہیں سکتی۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو گے تو پھر کوئی چیز تمہیں تفرقے کے اندر نہیں ڈال سکتی، تمہیں ہلا نہیں سکتی، تمہیں اس دنیا سے ختم نہیں کر سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اس جو اللہ رب العالمین کا پیغام ہے، جو درس ہے، جو دین کی سمجھ ہے اور بوجھ ہے، اس کو حاصل کرنا چاہا، اور ہم بھی اسی تحریک کو لے کے چلے جو اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے پیغام کو دنیا کے اندر لے کر چلنا چاہتی ہے۔ اور ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ ایک دستور جو اسلامی جمعیت طلبہ کا ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن ایک دستور وہ بھی ہے کہ جو رب کائنات نے اس قرآن کی صورت کے اندر ہم سب کو عطا کیا ہے۔ تو اس قرآن کے اندر جو تعلیمات موجود ہیں آپس میں جڑنے کی، آپس میں اتحاد کی، آپس میں ملنے کی، آپس میں شیر و شکر ہونے کی اور مٹھی بن کر اس تحریک کو لے کر چلنے کی اور انقلاب کی راہوں پر گامزن ہونے کی، اس کے لیے رب کائنات کے جو یہ امت پیدا کی گئی امت مسلمہ کے نام سے، اس کے حوالے سے ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے۔ انہوں نے ایک روایت کی ہے سورہ بقرہ کے بارے میں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کتنے سالوں میں جا کے مکمل کی، تو جواب دیا کہ میں نے 8 سالوں کے اندر سورہ بقرہ مکمل کی۔ پوچھا کہ 8 سال، کہا کہ ہاں، میں جو آیت پڑھتا تھا میں اس پر عمل کرتا جاتا تھا،
جب اس پہ عمل کرتا تھا تو پھر اگلی آیت پڑھتا، ایک ایک حکم کو میں لے کے اس کے اوپر آگے چلتا رہا. اسی کے نتیجے کے اندر جو ہے میں نے سورہ بقرہ 8 سال میں جا کر مکمل کی. لیکن ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو اس انسانیت کی زندگی کی تعمیر کے حوالے سے اگر ہم کہیں سے بھی تعلیم لینا چاہیں تو قرآن کی تعلیم سے بڑھ کر اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. تو پھر قرآن پاک میں کیا کہا گیا ہے؟ قرآن پاک نے تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے، اور وہ لفظ کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ. بے شک جو ایمان والے ہیں یہ سارے کے سارے آپس میں کیا ہے؟ اخوہ، بھائی ہیں آپس میں. اور جس طرح بھائی کو بھائی کا درد ہوتا ہے، جس طرح بھائی کو بھائی کا احساس ہوتا ہے، تحریکوں کے اندر وابستہ لوگوں کو اسی طرح ایک دوسرے کا درد ہوتا ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ جو احساس ہے، یہ جو درد ہے، یہ جو رشتہ ہے، یہ رشتہ دنیا کے خون کے رشتوں سے بڑھ کر ہے. اور تاریخ عالم میں ہم لوگوں نے دیکھا، بے شمار واقعات ہم لوگوں نے دیکھے. وہ جو ابھی آپ کے سامنے ناظرین اعلیٰ محترم بیان فرما رہے تھے کہ حضرت موسیٰ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر تھا کہ ماں نے جسم سے کپڑے تک اتروا دیے کہ یہ بھی میرے دیے ہوئے تھے. تو کہاں گیا وہ رشتہ؟ جب لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا رشتہ بنا تو ساتھی ادھر آ گیا. اور وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب جنگ کے اندر قیدی بن کر آتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، رشتہ ہے، لیکن جنگ کے میدان کے اندر ہے تو قیدی بنا کر لائے گئے ہیں. یہ بھی آپ کو معلوم ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس طرح کا تعلق تھا کہ بیٹا اسلام قبول کرنے کے بعد کہتا ہے کہ ابا جان جب آپ میدان جنگ کے اندر میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے تو ایک بار ایسا بھی تھا کہ آپ میری تلوار کے زد میں آ گئے تھے اور میں نے یہ سوچا کہ آپ میرے والد ہیں تو میں نے آپ پر حملہ نہیں کیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ موقع مجھے ملتا تو اسلام کے خلاف اٹھنے والے اس ہاتھ کو، اس سر کو میں سر سے گردن سے جدا کر دیتا تاکہ اللہ کی راہ کے اندر ایسا باقی وہاں زمین پر باقی نہ رہتا. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں اس جنگ کے اندر شریک ہوئے ہیں کہ کس طرح کا ایک اجتماعیت کا ماحول اسلام نے قائم کیا. ہم نے خود اپنے جو واقعات کو پڑھا اور سنا اور دیکھا، ہمارے سامنے یہ حقیقت آتی ہے کہ یہ کیسا رشتہ تھا کہ وہ مکے والے جو اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے تھے، وہ مدینے والے جن کو ابتر سمجھا جاتا تھا، لیکن جب یہ مکے والے مدینے پہنچے ہیں، ہجرت کر کے پہنچے ہیں تو معاملہ کیا ہوا ہے کہ بھائی اور بھائی کا ایک رشتہ، مواسات کا رشتہ، اسلام کا رشتہ، خدا نے دیا ہوا رشتہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ رشتہ دیا، جو بھائی کو بھائی سے ملا دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ جب بھائی بھائی سے ملا تو پھر معاملہ اس طرح کا ہو گیا کہ بھائی نے اپنے گھر کا آدھا سامان اپنے اس مہاجر بھائی کو دے دیا، اپنے گھر کا آدھا حصہ اپنے اس بھائی کو دے دیا، اور ایک ایسی زندہ مثال دنیا کے اندر قائم کر دی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کو کہ جو قیامت تک آج اس کی دوسری نظیر نہیں ملتی. یہ اسلام نے مواخات کے وہ رشتے قائم کیے کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں اس دنیا کے اندر قائم نظر آتے ہیں. پھر رب کائنات نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ والذین آووا اولئک بعضهم اولیاء بعض، اولیاء بعضهم اولیاء. آپ دوست ہیں، بعض کے دوست ہیں. تو کہیں رب کائنات نے فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات اولیاء بعضهم اولیاء. رب کائنات ولی کہتا ہے، دوست کہتا ہے، بھائی کہتا ہے. رب کائنات کی طرف سے قرآن پاک کو اٹھا کے دیکھ لیں، رب کائنات فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. فلاح کا راستہ رب کائنات دے رہا ہے، تقوی اختیار کرنے کی بات رب کائنات کہہ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کیا کہا گیا کہ رابطو، ربط جو آپس کے اندر ہے، تعلق جو آپس کے اندر ہے، اس تعلق کو مضبوط کریں. اس کو مضبوط کریں گے تو رب کائنات کی طرف سے فلاح ملے گی. یہ قرآن پاک کا اعلان ہے. اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تؤمنوا حتی تحابوا، کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی سے محبت نہ کرے. بھائی سے محبت ایمان کی ایک علامت قرار دے دی گئی. رب کائنات فرماتا ہے، بلکہ صحیح بخاری کے اندر ہے اور یہ حدیث ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. ایمان کی تکمیل کس بات سے ہو رہی ہے؟ ایمان کی تکمیل اس بات سے ہو رہی ہے کہ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض، اللہ کے لیے دینا اور اللہ کے لیے منع کرنا اور رکنا. اگر یہ معاملہ ہو جائے مومن کا، یہ رب کائنات کے بارگاہ کے اندر کامل ایمان والا مومن بن جاتا ہے. تو ہم میں سے کون ہے کہ جو یہ نہ چاہتا ہو کہ ہمیں کامل ایمان والا مومن ہونے کا درجہ رب کائنات کی طرف سے مل جائے؟ تو یہ کب ملے گا کہ رب کائنات کہتا ہے کہ من احب للہ، اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت
کرو. جو اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت کریں گے وہ رب کائنات کی بارگاہ کے اندر کامیاب ہوں گے. وہ ابغض للہ، اگر کسی سے بغاوت کرنی ہے، نفرت کرنی ہے، دوری اختیار کرنی ہے، کجی اختیار کرنی ہے، تو بھی تعلق کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ہونا چاہیے، اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے سنا ہوگا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا وہ واقعہ کہ جس واقعے کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی کا مقابلہ ایک کافر اور مشرک سے ایک جنگ کے اندر ہوا. آپ نے اس کو پچھاڑ دیا اور اب تلوار لے کر اس کا سر اس کے جسم سے جدا کرنا چاہتے تھے تو اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ آپ اس کے جسم سے اٹھ گئے اور وہ حیران ہو گیا اور حیران ہو کر کہنے لگا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو مجھ پہ دسترس دی تھی، غالب آ گئے تھے اور آپ مجھ پر چڑھ گئے تھے، میری گردن جدا کر سکتے تھے. یہ کیا ہوا کہ آپ میرے جسم سے اٹھ گئے اور آپ نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا. تو علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ ہاں میں تمہیں قتل کرنا چاہتا تھا اللہ کے لیے، لیکن جب میری شان میں گستاخی کی تو اب اگر میں تمہیں مارتا تو وہ تمہارا مارنا میری ذات کے لیے ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے تمہیں اللہ کی راہ کے اندر معاف کر دیا. اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے، ابو داؤد کے اندر آتا ہے کہ ان احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب للہ والابغض للہ. ذرا غور سے سنیے گا، حدیث کے پیارے الفاظ ہیں اور پیارے الفاظ کیا ہیں؟ ان بے شک احب الاعمال، اللہ کی بارگاہ کے اندر محبوب عمل کون سا ہے؟ تعالی الحب للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، والبغض للہ، اور اگر کسی سے بغض کیا جائے تو وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے ہی کیا جائے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے گفتگو فرما رہے تھے. فرمایا کہ ایعرا اور الایمان اوثق، یعنی ایمان کی کون سی کڑی سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں اور جواب دینے کے لیے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الموالات فی اللہ والحب للہ والبغض للہ، یعنی اللہ کے راستے میں دوستی اور اسی کی راہ میں دشمنی. اور ارا کا لفظ یہ جو استعمال ہوا اس حدیث کے اندر، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اس دائرے کو کہتے ہیں کہ جس کی راہ میں دشمنی اور اپنائیت کے تمام تعلقات سما جاتے ہوں. یعنی کہ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ عرا کا لفظ اس برتن کے لیے استعمال ہوتا ہے، بڑے برتن کے لیے جس کو چھاچھ کہا جاتا ہے. سر پہ رکھ کر عورتیں برتن اس میں لے کے چل رہی ہوتی ہیں جس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو کسی کو لے کے چلو تو اس طرح لے کے چلو کہ سب تمہارے ساتھ ہو جائیں، اور جب ہٹ جاؤ تو اس طرح ہٹ جاؤ کہ تمہارے اس کے ساتھ کوئی تعلق کو باقی نہ رکھ سکے. اسی حوالے سے سورہ کہف کے اندر آتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعُدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور اپنی ذاتوں کو ان لوگوں سے وابستہ کر لو. خدا کا حکم ہے سورہ کہف کے اندر، اور اپنی ذاتوں کو ان لوگوں سے وابستہ کر لو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور جو اس کی رضا کے طالب ہیں اور جو دنیا کی طلب میں نہیں، ان کو تمہاری نگاہیں دیکھ کر پھر نہ جائیں. یعنی کہ بالکل واضح حکم ہے کہ اپنے آپ کو وابستہ کرو، ان لوگوں سے وابستہ کرو کہ جو اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہوئے ہیں. ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھا جائے، اگر عطر نہ بھی لیا جائے تب بھی خوشبو تو آتی رہے گی. اور پھر فرمایا کہ بری صحبت کی مثال اس دکان کی طرح ہے کہ جو لوہار کی دکان ہوتی ہے، اگر وہاں پر چنگاریاں کپڑوں کو نہ بھی لگے تبھی وہ دھواں تو انسان کو ملتا رہے گا کہ جو اس دکان پر موجود ہوتا ہے. ذرا سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول نے اس حدیث کے اندر کیا پیغام دیا ہے. پیغام بالکل واضح ہے. یہ عطر والی خوشبو اگر کسی اجتماعیت کے اندر آ سکتی ہے تو وہ اجتماعیت تو یہی اجتماعیت ہے کہ جو بھی یہاں بیٹھا ہوگا ان کو جذبے ملیں گے، ان کو محبتیں ملیں گی، ان کو اخلاق ملے گا، ان کو کردار ملے گا اور ان کو سیرت ملے گی. یہاں سیرت کے وہ پہلو، سیرت کے وہ توانائیاں اور رہنائیاں انسان کے وجود میں داخل ہوں گی. انسان ایک اعلیٰ کردار کا انسان بن کر اس معاشرے کے سامنے جائے گا. لیکن جن لوگوں نے ان تحریکوں کو چھوڑ دیا، جب وہ دوسرے معاشرے کے دیگر افراد کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، دیگر اجتماعیتوں کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، دیگر محفلوں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، دیگر تحریکوں کو اختیار کر لیتے ہیں، ان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ان تحریکوں کا گنج پھر ان کے پر بھی چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ان کے اخلاقیات، ان کی بد کرداریاں، ان کی بری گفتگویں یہ ان کی زبانوں پر آ جاتی ہیں اور انسان کا کردار ہی داغدار کردار بن جاتا ہے. تو ایک کردار کو شاندار اگر کوئی تحریک بناتی ہے تو وہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے، اور اسی کو اختیار کر کے ہم اس دنیا کے اندر رب کائنات کی کو حاصل کر سکتے ہیں. ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے اور یہ مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے اور اس کے راوی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ المرء مع من احب،
فرمایا کہ جو وہ دنیا میں جس سے محبت کرے گا آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو جو ساتھی نے سوال کیا اس تحریک کو اختیار کر کے کیا اس تحریک کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ اس تحریک کو اختیار کرو گے تو اس تحریک کے شہداء کے ساتھ اور غازیوں کے ساتھ اور جنتیوں کے ساتھ قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں اٹھو گے۔ اور اگر اس تحریک کو چھوڑو گے تو جہاں جاؤ گے وہاں کا حشر کیا ہوگا اور وہاں کا معاملہ کیا ہوگا؟ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے اور یہ حدیث بھی بخاری شریف کے اندر ہے، مسلم شریف کے اندر ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رجلان تحابا فی اللہ، اور فرمایا کہ دو شخص جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں اور اللہ ہی کی خاطر جدا ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت ان کے سائے میں وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کی خاطر جڑنا اور اللہ کی خاطر کٹنا، اگر انسان اللہ کی خاطر جڑ جائے تو اللہ رب العالمین کی رحمت کے سائے کے اندر آ جاتا ہے، اور صرف اللہ کی خاطر یہاں پر آئیں تو یقیناً وہ اللہ رب العالمین کے سائے کے اندر ہوں گے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، معاذ بن جبل اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو شخص میری عظمت کی خاطر آپس میں محبت کریں، جو شخص میری عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر ہوں گے اور ان کی منزل پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ ذرا تصور کریں کتنی بڑی بات ہے جو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے کی ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ پیغام جو محمد مصطفیٰ کے پاس آیا کہ جو شخص میری عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، تو ہم کس کی عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ان کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر ہوں گے، وہ نور کے ممبروں میں تشریف فرما ہوں گے اور ان کی ایسی منزل رب کائنات ان کو عطا کرے گا کہ انبیاء بھی اس پر رشک کریں گے اور شہداء بھی اس پہ رشک کریں گے۔ یہ منزلیں مل سکتی ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ رب کائنات نے واضح فرمایا کہ یہ دل کٹے ہوئے تھے، گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، نسلوں میں بٹے ہوئے تھے، مسلکوں میں بٹے ہوئے تھے، اخوانہ بنا دیا، یہ رب کائنات نے بنا دیا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 63 میں رب کائنات فرماتا ہے اگر تم ان میں آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے پوری زمین کے خزانے خرچ کر دے تو بھی ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے، وہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ تو یہ جو آج آپ کے دلوں میں محبت ایک دوسرے کے لیے موجود ہے، اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر سورہ انفال کی آیت نمبر 63 کے اندر فرماتا ہے کہ یہ محبت اگر پیدا کی گئی ہے تو یہ محبت رب کائنات کی طرف سے پیدا کی گئی ہے اور کوئی بھی اس محبت کو پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان تعلقات کی کہ جن تعلقات کو قائم کرنے کے لیے ہمیں حکم ملا ہے، اور وہ حکم سب سے پہلا ہمیں ملا ہے ایثار کا حکم۔ اور ایثار کے حکم کے لیے میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر چکا، اور وہ مثال کہ جو اس مثال کے اندر آپ کو بتایا گیا کہ مکے والوں جب مدینہ ہجرت کر کے آ گئے ہیں تو مدینہ والوں نے وہ جو ایثار کیا، وہ جو رب کائنات کی بارگاہ کے اندر رب کی رضا کے لیے اپنا آدھا گھر کا سامان اٹھا کے اپنے بھائی کو دے دیا، اپنا آدھا گھر کا حصہ اٹھا کر بھائی کو دے دیا، اور اس طرح مواخات کا سلسلہ کام کیا۔ تو یہ ایثار کا سب سے پہلا حکم ہے جو اسلامی تعلیمات کے اندر ملتا ہے۔ سورہ حشر کے اندر ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ خود سے زیادہ دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ مدینے والوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اپنی ضروریات سے بڑھ کر ان لوگوں کا خیال کیا۔ آپ لوگوں نے وہ حدیث ضرور سنی ہوگی، یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھ کے سنائی، اور کب پڑھ کے سنائی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مسافر آیا ہے، ایک سائل آیا ہے اور آ کر عرض کرتا کہ یا رسول خدا آج میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ آج تو گھر میں کھانے کے لیے میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، میں اسے کہاں سے کھلاؤں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی ہے تم میں سے کہ جو آج جس سائل کو اپنے پاس جا کر قیام کروائے۔ ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت ابو طلحہ انصاری اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول خدا اس مہمان کو میں اپنے گھر لے کے جانا چاہتا ہوں، میں اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، لیکن جب گھر پہنچتے ہیں تو گھر
کا عالم یہ تھا اور گھر کا حال یہ تھا کہ گھر میں کھانے کے لیے صرف ایک فرد کا کھانا موجود تھا، جس کو میاں نے بھی کھانا تھا، بیوی نے بھی کھانا تھا اور بچوں نے بھی کھانا تھا۔ اب معاملہ یہ آ گیا کہ کیا کیا جائے؟ کیا مہمان کو یہ کہہ دیا جائے کہ گھر میں تو کھانا ہی نہیں ہے، گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہیں؟ لیکن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کی زوجہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ بچوں کو لوریاں دے کے سلا دیتے ہیں اور ہم دیا بجھا کر یہ منہ خالی چلا چلا کر مہمان کو احساس سے دلا دیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ اور پھر اس طرح معاملہ ہوا کہ رات جب یہ گزر گئی، مہمان نے کھانا کھا لیا، صبح ہوئی، اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل جمی ہے، وہ مہمان بھی آ کر بیٹھا ہے، صحابہ بھی آ کر بیٹھے ہیں، ابو طلحہ بھی آ کر بیٹھے ہیں۔ خدا کی طرف سے وحی ہوئی ہے، یہ واقعہ خدا رب ذوالجلال نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا ہے، اور پھر رب کائنات کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جنہوں نے ایثار کیا اللہ رب العالمین کی خاطر، اللہ رب العالمین نے ان کی ان حالت کو، رب کائنات نے ان کی اس حالت کو پسند فرمایا کہ رب کائنات کو خوش کرنے کے لیے ایثار کی انہوں نے یہ پیاری مثال پیش کر دی۔ ایثار کی وہ مثال بھی آپ نے بارہ سنی ہوگی کہ جس کے اندر آپ کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ ایک جنگ کے اندر شریک ہیں، اور جب جنگ ختم ہوئی ہے تو زخمیوں کو اٹھانے کے لیے لوگ دوڑے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ایک زخمی بہت پیاسا ہے اور پانی کے لیے پکار رہا ہے بار بار۔ جب پانی لے کر اس کے قریب پہنچا گیا ہے تو برابر سے ایک اور پیاسے کی آواز آئی ہے، ایک اور زخمی کی آواز آئی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ پانی اور پانی۔ تو یہ شخص جو موت کے قریب ہے، شہادت کا جام پینے کے قریب ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا بھائی پیاسا ہے، پہلے اس کی پیاس بجھائی جائے۔ دکھائیں کہ اخوت کا کوئی ایسا رشتہ اگر ہمیں نظر آتا ہے اللہ کی زمین پہ، تو اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ انسان موت کے آغوش میں جانے والا ہے، شہادت کے گھونٹ پینے والا ہے، شہادت کے جام پینے والا ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے، شدید پیاس ہے، لیکن ایسے عالم میں بھی برابر سے آواز آتی ہے تو کہتا ہے کہ نہیں، اب یہ پانی میں نہیں پی سکتا چونکہ میرا بھائی پیاسا ہے، پہلے اسے پانی پلایا جائے، اس کے بعد میری باری آئے گی۔ پانی پلانے والا دوسرے کے پاس جاتا ہے، تیسری جگہ سے آواز آتی ہے، چوتھی جگہ سے آواز آتی ہے، پانچویں جگہ سے آواز آتی ہے، چھٹی جگہ سے آواز آتی ہے۔ یہ پانی لے کر چلنے والا آدمی جب اس چھٹے شخص تک پہنچتا ہے تو پانی پانی پکار کر اس چھٹے شخص کی شہادت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ پیچھے دوڑتا ہے تو پانچواں بھی شہید ہو چکا، چوتھا بھی شہید ہو چکا، تیسرا بھی شہید ہو چکا اور پہلا بھی شہید ہو چکا۔ یہ ایثار کی ایسی کوئی مثال آج دنیا کا کوئی فرد دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کوئی پیش کر سکتا ہے تو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں کہ جو ایسی مثالیں پیش کر سکتے ہیں۔ رب کائنات نے ان ایثار کے بعد جس دوسری اخلاقی خصلت کی میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہوں گا، جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ ہے عدل کی تعلیم، جو اسلام ہمیں دیتا ہے، جو قرآن ہمیں دیتا ہے اور جو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ ان 9 باتوں میں سے ایک بات ہے کہ کلمۃ العدل فی الغضب والرضا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے کہ ہماری زبان سے اگر کوئی کلمہ نکلے عدل کا کلمہ نکلنا چاہیے، چاہے ہم غضب کی حالت کے اندر ہوں، چاہے ہم رضا کی حالت کے اندر ہوں، خوشی کی حالت کے اندر ہوں، کیا غصے کی حالت کے اندر ہوں۔ مومن کبھی حق بات کو کہنے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ عدل کا کام کرنا ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے احسان کی بات آتی ہے۔ پہلے نمبر پہ ایثار آیا، اس کے بعد پھر عدل آیا اور اب احسان کی بات آتی ہے، اور احسان کا ذکر بھی وہ جو 9 باتوں والی حدیث
حدیث ہے، اس حدیث کے اندر موجود ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ وَيَدْرُونَ بِالْحَسَنَةِ حسنۃ السیئۃ، اور برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں. یعنی کہ یہ مومن کی صفت ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس برائی کرنے والے کے لیے بھی حکم یہ کہ اس کے ساتھ برائی نہ کرو، اس کے ساتھ تمہارا رویہ احسان کا رویہ ہونا چاہیے. اور احسان کا رویہ یہ ہے کہ تم اس کے اس برائی کے باوجود غضب کے یا رضا کی حالت کے اندر ہو، تمہیں کام یہ کرنا چاہیے کہ تم اس کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو، اور احسان کا رویہ اختیار کرتے ہوئے تم اس کی خطا کو معاف کر دو، اسے غلطی کی معاف کر دو. اگر اسلامی تحریکوں کے اندر یہ معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک ساتھی دوسرے ساتھی سے ناراض ہو جائے، کسی سے غلطی ہو جائے، کسی سے خطا ہو جائے، کوئی کسی کو کچھ کہہ دے، اللہ کی خاطر اگر اس کو معاف کر دیا جائے تو یہ ایک احسان کا رویہ بن جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر رب کائنات نے جو اگلی بات فرمائی وہ فرمائی رحمت کی بات فرمائی کہ تم ایک دوسرے کے لیے رحم بن جاؤ. اور یہ بات تو پہلے بھی بار بار آ چکی کہ وہ لوگ جو ہیں آپس میں رحم کا سلوک کرنے والے ہوتے ہیں. اور یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو نرمی سے محروم کیا گیا، جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ بھلائی سے محروم کر دیا گیا. اور بھلائی سمجھتے ہیں کیا ہے؟ بھلائی جنت ہے جس کے اندر نرمی نہیں ہے. اپنی اس سختی کی وجہ سے، اپنے سخت زبانی کی وجہ سے، اپنے سخت رویوں کی وجہ سے لوگوں کو ناراض کر کر کے، لوگوں کا دل توڑ توڑ کر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ بھلائی یعنی کہ جنت کو بھی کھو دیتا ہے. اسی طرح مشکات شریف کی ایک حدیث ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ رحمت سوائے بدبخت کے کسی کے بھی حصے کسی سے بھی الگ نہیں ہوتی. بدبخت کو رحمت نہیں مل سکتی رویے کے اندر، اخلاق کے اندر، کردار کے اندر، معاملات کے اندر. اگر کسی کو ملی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر وہ بدبخت ہے. کیا ہم بدبخت بننا چاہیں گے کہ اپنے رویوں کے اندر رحمت نہ رکھیں؟ ہمیں رویوں کے اندر رحمت رکھنی ہے ایک دوسرے کے لیے. اگر یہ رحمت ہوگی ہمارے اندر تو ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی انعامات کے حقدار ٹھہریں گے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں آتا ہے اذلۃ علی المؤمنین، مومن تو نہایت رحم دل ہوتے ہیں. خدا رب ذوالجلال نے مومن کی نشانی بیان فرمائی ہے کہ اگر تم مومنوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو مومن تمہیں ایک دوسرے کے لیے نہایت رحم دل نظر آئیں گے. یہ کئی صفات ہیں جن کا ذکر، تو یہ رحمت کے بعد عفو کی بات آئی ہے کہ ہمیں عفو سے کام لینا ہے. اور عفو کے بعد پھر اگلی بات کا ذکر آتا ہے اعتماد کا، کہ ایک دوسرے پر اعتماد کیا جائے. اس کے بعد ایک دوسرے کی قدر و قیمت کا احساس کیا جائے، کسی کو کمتر نہ سمجھا جائے، کسی کو گھٹیا نہ سمجھا جائے، کسی کو ادنا نہ سمجھا جائے. یہ بات یہاں پر آتی ہے. اور اس کے بعد پھر ایک اور چیپٹر اور ایک باب کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ باب ایک دوسرے کے حقوق. اور حقوق کے باب کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں ان حقوق سے آپ نے انحراف نہیں کرنا. ان حقوق کے اندر ایک حق یہ بتایا کہ ایک دوسرے کی جسم و جان کی حفاظت، یہ ایک حق ہے. اگلا حق یہ ہے کہ کسی کو بد شد نہیں کہنا، بد کلامی نہیں کرنا. اس کے بعد اگلا حق بتایا کہ کسی کی غیبت نہیں کرنا. اس کے بعد اگلا حق بتایا کہ کسی کی چغلی نہیں کرنا، کسی کو شرمندہ نہیں کرنا. اور مثال میں آتا ہے کہ ایک جگہ کچھ لوگوں نے مذاق میں یہ کیا کہ ایک ساتھی کی کچھ چیزوں کو اٹھا کے چھپا دیا. وہ لوگ ساتھی پریشان ہوا، تلاش کرتا رہا، تو ایک شرمندگی والی کیفیت تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت فرمایا کہ کسی کو مذاق میں بھی شرمندہ نہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اسی طرح پھر تجسس کرنے سے منع فرمایا گیا، مذاق اڑانے سے منع فرمایا گیا، کسی کو کمتر سمجھنے سے منع کیا گیا، بدگمانی سے، بہتان سے، ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کی دل آزاری سے، لوگوں کو سے دھوکے بازی سے اور پھر حسد سے، اللہ رب العالمین ان تمام کی تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں ایمان کے راستوں میں اور تحریک کے راستوں میں استقامت سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.